اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے بے پناہ محنت کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج زندگی کے ہر شعبے میں ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جن کا کہ زمانہ قدیم میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ کون جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان فضاؤں کو مسخر کرتے ہوئے ہوا میں پرواز کرنے کی منزل بھی پا لے گا۔ آج سے چند صدیاں قبل کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک انسان دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھے انسان سے اس طرح گفتگو کر سکے گا جیسے دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے مخاطب ہوں۔ اسی طرح زندگی کی جو سہولیات ہمیں آج میسر ہے، آج سے چند سال پہلے تک بھی ان کا کہیں وجود نہیں تھا، اور انسان کی اس جہد مسلسل کے نتیجے میں آج زندگی آسائشات سے پر ہو چکی ہے۔ جبکہ اگر ہم میڈیکل سائنس کی ایجادات اور اس کی کامرانیوں پر نظر ڈالیں تو بھی کئی امراض ایسے ہیں جو کہ ماضی میں اگرچہ ناقابل علاج سمجھے جاتے تھے، لیکن آج جدید میڈیکل سائنس اب ان پر نہ صرف قابو پا چکی ہے بلکہ ان کا تسلی بخش علاج بھی دریافت ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو انسانی آبادی میں اضافہ ہوا تو زندگی کے تقاضے بھی بدلتے رہے۔ مثال کے طور پر زراعت کے میدان میں بھی نئے دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ اس طرح جدت لائی گئی کہ آج خوراک کی پیداوار بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے، جو ہماری ضروریات کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسی طرح مرغوں اور دیگر جانوروں کی افزائش کے بھی کئی ایک جدید طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، جس کی بدولت ان کی نسل تیزی سے بڑھتی اور پھیلتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ترقی کا ایک تاریک پہلو بھی سامنے آتا ہے، جس نے ہمیں فطرت کے کئی تقاضوں سے محروم کر دیا ہے، اور زندگی ایک مشین کی طرح اپنی سانسیں پوری کر رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان جدید طریقہ ہائے افزائش نسل سے کئی ایک پیچیدہ بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، جو کہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک بڑے روگ کی صورت منہ کھولے بیٹھی ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جس نے نہ صرف جسمانی معذوری کے باوجود ایک متحرک زندگی گزاری، بلکہ اپنی سائنسی تحقیقات کے زور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی کہ انسان اگر ایک طرف مار کے سر کرنے میں مصروف ہے تو دوسری طرف فطرت سے بے نیاز ہو کر آنے والی نسلوں کے لیے کئی قسم کے مسائل کی وجہ بھی بن رہا ہے۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم اپنے آنے والے ساتھیوں سے حسب روایت یہ درخواست کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ کے دامن میں کئی ایسے کردار بھی موجود ہیں جنہیں اگرچہ دنیا سے رخصت ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ اپنے عزم جوان اور جہد مسلسل کی بدولت آج بھی اوراق تاریخ میں زندہ ہیں، جبکہ ان کی محنت کی بدولت انسانی زندگی میں جنم والی خوشگوار تبدیلیاں اب بھی ان کی عظمت کی داستانیں زبان حال سے بیان کر رہی ہیں، جن میں سائنس کی دنیا کے ایک بڑا اور قابل احترام نام اسٹیفن ہاکنگ کا ہے، جو کہ اگرچہ اپنے لڑکپن میں ایک حادثے کے نتیجے میں جسمانی معذوری کا شکار ہو گیا، لیکن اس کی فطرت میں چھپے کائنات کے راز جاننے کے تجسس نے اسے نہ صرف ایک متحرک اور بامقصد زندگی عطا کی، بلکہ اس عظیم انسان نے اپنی طبعی عمر کے تجربات کی روشنی میں اس کائنات کے مستقبل کے بارے میں کئی ایک ہوش ربا پیش گوئیاں بھی کی۔ مثال کے طور پر اس مرد بیمار کا اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں پہلا نظریہ یہ تھا کہ اس کائنات کا خاتمہ کسی خلائی یا بیرونی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اسٹیفن کے نزدیک انسان خود ہی سائنسی ارتقاء کے نام پر اس کی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان اگرچہ بظاہر ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے کئی نسخے دریافت کر چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی یہی کاوش اس کی تباہی کا سبب بھی بننے والی ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خوراک ہی کو لے لیں، اگرچہ اس کو محفوظ کرنا بظاہر ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جن بیماریوں کے پھیلنے کے خدشات جنم لے رہے ہیں ان کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں۔ اسی طرح کھاد اور دیگر سائنسی ایجادات کی مدد سے پیداوار کو کئی گنا بڑھایا تو جا چکا ہے، لیکن اس کی بدولت خوراک اپنی روح سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہم ایک مرغی کو زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں جوان تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا گوشت نہ صرف فطری طریقے پر افزائش پانے والی مرغی کے مقابلے میں کم توانائی کا حامل ہے، بلکہ وہ انسانی جسم میں کئی امراض کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ کا یہ دعویٰ تھا، جو کہ اب سچا بھی ثابت ہو چکا ہے، کہ وہ ویکسین جس کو انسان مختلف بیماریوں کے وائرس سے بچاؤ کے لیے تیار اور استعمال کر رہا ہے، اس کی مدد سے اگرچہ ایک وائرس کا خاتمہ ضرور ممکن ہے، لیکن یہی ویکسین کسی اور وائرس کا سبب بھی بن سکتی ہے،
جس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں انسان کو کئی اجنبی بیماریوں سے واسطہ پڑے گا۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کینسر یعنی سرطان کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے اگرچہ کئی اقسام کی ویکسین دریافت کی جا چکی ہیں، لیکن انہی کے استعمال سے کئی اور وائرس پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں جو کل نسل آدم کے لیے کسی اجنبی بیماری کی وجہ بن سکے، جبکہ جینیاتی طور پر بنائے جانے والے جاندار، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، جن کے لیے ٹرانس ہیومن کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، بھی مستقبل قریب میں ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس مرد دانا کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور دل و دماغ نے جو محسوس کیا، وہ آج کی زندگی میں مجسم امراض اور مسائل کی صورت ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات کے مطابق اب تک کی سائنسی ایجادات جن کی بدولت انسانی زندگی آسان تر ہو چکی ہے، بلا شبہ عقل انسانی کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے، لیکن اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک ایک قدم سوچ کر دھرنا ہوگا، بصورت دیگر ہم کسی موڑ پر بھی کسی بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ عزم و ہمت اور جہد مسلسل کے اسپیکر کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ مصنوعی ذہانت ہماری ضرورت ہے اور میں خود بھی اسی کا شکار ہوں، لیکن ہمیں اس سفر میں ایک مخصوص حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے مطابق آج انسان روبوٹ کی ایجاد کے بعد اس میں خود اپنی یعنی انسانی صلاحیتیں دیکھنے کا متمنی ہے، لیکن کیا خبر کل یہی حیرت انگیز ایجاد اس کی اپنی تباہی میں اہم ترین کردار ادا کر سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہم نے اس میں اپنی صلاحیتیں ضرور سمو دی ہیں، لیکن وہ جذبات سے آری محض ایک مشین ہے جو کسی بھی معمولی خرابی کے باعث بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ کے اس کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں بھی بہت دلچسپ نظریات ہیں۔ اس کے مطابق یہ دنیا اور دیگر کہکشائیں ایک بڑے دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئیں، اور ہماری دنیا ان 10 دنیاؤں میں سے ایک ہے جو کہ دھماکے کا نتیجہ تھی، اور انہی میں ایک دنیا ایلین یعنی خلائی مخلوقات کی بھی ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ خلائی مخلوقات کا ہماری اس زمین کے گرد بار بار چکر لگانا اور کئی مواقع پر اپنا وجود ثابت کرنا ہرگز بے معنی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ایلین ایک زمانے سے ان تمام دنیاؤں کو یکجا کر کے ایک بڑی کائنات کی تخلیق پر کام کر رہے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ اس مقصد میں کب تک کامیاب ہو سکیں گے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں تیزی سے جنم لینے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا اگرچہ ہم آج اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں، جس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ گرمیوں کے مقابلے میں موسم سرما کا دورانیہ دن بدن کم ہو رہا ہے، لیکن اس مرد عقل و دانش نے بہت پہلے ہی اسی طرف بھی اشارہ کر دیا تھا، اور اس کے بقول آنے والے ادوار میں یہ مسئلہ حضرت انسان کے لیے سب سے بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آنے والا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آنے والی محض چند صدیوں میں اسے کتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، تقریباً تمام مذاہب میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اس کائنات نے بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سو اسٹیفن کے نظریات کے مطابق ہمارا نظام شمسی اور دیگر ستارے بھی وقت کے ساتھ اپنی حدت کھو رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ سرد ہو کر اس نظام سے بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے اور یہ کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے گی، بالفاظ دیگر اس کی موت واقع ہو جائے گی، جبکہ قرآن بھی واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ اس دنیا کی تباہی کے بارے میں اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت کائنات کو سب سے بڑا خطرہ خود اس کے مکین یعنی حضرت انسان کی طرف سے درپیش ہے، جس کا جارحانہ مزاج اور ذوق کشور کشائی اسے کسی بھی لمحے بہت بڑی تباہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان نے اپنی تباہی کے لیے ایسے مہلک ہتھیار تیار کر لیے ہیں جن کے استعمال سے یہ دنیا انتہائی قلیل وقت میں موت کی وادی میں داخل ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے جانے والے سینکڑوں بلکہ مجموعی طور پر شاید ہزاروں ایٹم بم اس دنیا سے کسی بھی وقت اس کی سانسیں چھین سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ کا اگرچہ نظریہ ہمارے عقائد سے متصادم ہے، لیکن اس کے مطابق اس زمین کی عمر اب زیادہ سے زیادہ 600 سال تک مزید ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کا درجہ حرارت اس حد تک پہنچ جائے گا کہ یہاں زندگی کرنا ہی ممکن نہیں رہے گا۔ سو اس تناظر میں وہ کہتا ہے کہ انسان آنے والی چند صدیوں میں اس زمین کو خیر بات کہہ کر اپنا ٹھکانہ تبدیل کرتے ہوئے خود کو مریخ کا باسی بنا لے گا، لیکن ناظرین محترم، ہمارا ایمان اس سے قطعی طور پر اتفاق کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ قیامت صرف اس زمینی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس کا نشانہ یہ پوری کائنات ہوگی، اور اس وقت سورہ رحمان کے مطابق
جنوں انس اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔